دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا۔ پاکستان قدرتی طور پر ایک ایسے خطے میں واقع ہے جو سیاسی، اقتصادی، اسٹریٹجیکلی اور جغرافیائی اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس کی سرحد مشرق میں ہندوستان، مغرب میں افغانستان، جنوب مغرب میں ایران اور شمال مشرق میں چین سے ملتی ہے، جبکہ اس کے جنوب میں بحیرہ عرب اور گلف آف عمان کے ساتھ 650 میل لمبی ساحلی پٹی واقع ہے۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، جس کی آبادی 22.5 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اگر مسلم دنیا کی بات کی جائے تو پاکستان دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مسلم آبادی والا ملک ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے دیگر دلچسپ حقائق کے بارے میں دکھائیں گے۔ کمپیوٹر ہیکنگ اور وائرس جیسے الفاظ سے آج کون واقف نہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا پہلا کمپیوٹر وائرس پاکستانی نوجوانوں نے بنایا تھا؟ لیکن یہ وائرس کسی غلط مقصد کے لیے نہیں، بلکہ کمپیوٹر پروگرامز کی غیر قانونی نقل سازی روکنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ 1986 میں لاہور سے تعلق رکھنے والے باسط فاروق علوی اور امجد فاروق علوی نے برین نامی وائرس کو تخلیق کیا، جو دنیا کا پہلا کمپیوٹر وائرس تھا۔ اس کا بنیادی مقصد صرف اتنا تھا کہ اگر کسی کمپیوٹر سے سافٹ ویئر کی غیر قانونی کاپی بنانے کی کوشش کی جائے تو یہ وائرس اسی کے ساتھ منتقل ہو جائے اور اس پروگرام کو چلنے ہی نہ دے۔ اس ایجاد کو دنیا بھر میں بہت پذیرائی ملی اور سافٹ ویئر کمپنیز نے اپنی مصنوعات کو غیر قانونی نقل سے بچانے کے لیے ایسے ہی اقدامات کیے۔ لیکن جیسے جیسے کمپیوٹر نے ترقی کی اور اس کا استعمال بڑھا، ویسے ویسے جرائم پیشہ لوگوں نے بھی وائرس تیار کرنا شروع کر دیے اور صرف چند ہی سال میں وائرس تیار کرنا جرائم پیشہ کارروائی بن کر رہ گیا۔ دوستو، دنیا کے سب سے کم عمر سول جج کا تعلق پاکستان سے ہے۔ جی ہاں دوستو، پاکستان ہی وہ ملک ہے جہاں دنیا کے سب سے کم عمر شخص نے سول جج کا عہدہ سنبھالا۔ جولائی 1952 میں محمد الیاس نے لاہور میں سول جج کا عہدہ سنبھالا تو ان کی عمر صرف 20 سال اور 9 مہینے تھی۔ اگرچہ وہ سول جج بننے کا امتحان اس سے بہت پہلے پاس کر چکے تھے، لیکن ضابطے کی کارروائی کے باعث ان کی تقرری اس نتیجے کے 8 ماہ بعد عمل میں لائی گئی۔ یہاں یہ بات یاد رہے دوستو کہ یہ ریکارڈ آج تک قائم ہے۔ ڈاکٹر نعیم تاج نے ایک بار نہیں بلکہ 2 بار ایسے زبردست کارنامے سر انجام دیے جس سے نہ صرف دنیا حیران ہوئی بلکہ دونوں مرتبہ ان کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا۔ پہلا کارنامہ ڈاکٹر نعیم تاج نے جنوری 2012 میں سر انجام دیا، جب انہوں نے جدید ٹیکنالوجی لیبروسکوپی کی مدد سے 70 سالہ رشیدہ بی بی کا کامیاب آپریشن کیا۔ اس آپریشن میں انہوں نے 25.5 سینٹی میٹر بڑا پتا محض 1 سینٹی میٹر کا کٹ لگا کر نکالا۔ اس سے پہلے اتنے بڑے سائز کا پتا بذریعہ لیبروسکوپی نہیں نکالا جاتا تھا۔ اس مایہ ڈاکٹر نے دوسرا کارنامہ 27 ستمبر 2014 کو اس وقت انجام دیا جب انہوں نے محض 4 سال اور 3 ماہ کی عمر کے کم عمر ترین بچے کا لیبروسکوپی ٹیکنالوجی کے ذریعے کامیاب آپریشن کیا۔ اس سے پہلے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اتنی کم عمر کے بچے کا آپریشن پوری دنیا میں نہیں ہوا تھا، سو دونوں بار ان کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کر لیا گیا۔ 1935 میں گلگت کے علاقے شندور ٹاپ میں، جسے روف آف دا ورلڈ بھی کہا جاتا ہے، وہاں کی اہم شخصیت نیت قبول حیات کاکا خیل نے برطانوی پولیٹیکل ایجنٹ میجر ایچ کاپ کے حکم پر شندور میں سطح سمندر سے 12,200 فٹ کی بلندی پر ایک شاندار پولو گراؤنڈ تعمیر کیا۔ اس پولو گراؤنڈ کو ماس جنالی کا نام دیا گیا، جس کے معنی چاندنی رات میں کھیلنے کی جگہ کے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے بلند پولو گراؤنڈ ہے۔ 1936 سے یہاں روایتی پولو فیسٹیول کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہاں ہر سال موسم گرما میں گلگت اور چترال کی ٹیموں کے درمیان پولو کا ٹورنامنٹ کھیلا جاتا ہے اور دنیا بھر سے لوگ یہاں یہ میچز دیکھنے آتے ہیں۔ یہاں کھیلے جانے والے پولو گیم کا ورژن سب سے خالص سمجھا جاتا ہے، جسے فری سٹائل پولو کہتے ہیں۔ 1935
ठट्ठा के करीब वाक़या मकली का कब्रिस्तान दुनिया भर में अपनी मुनफरिद हैसियत की वजह से मशहूर है। ये दुनिया में मौजूद सबसे बड़ी जनाज़गाहों में से एक है और दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। इसे सिटी ऑफ साइलेंस भी कहा जाता है। 6 मुरब्बा मील रकबे पर फैले इस कब्रिस्तान में 14वीं से 18वीं सदी तक की कब्रें और मकबरे मौजूद हैं। कब्रों और मकबरों की उम्दा नक्शनिगारी और बेमिसाल खत्ताती अपनी मिसाल आप है। मकली के कब्रिस्तान को यूनेस्को ने 1981 में आलमी सकाफती विरसे में शामिल करने का ऐलान किया था। कई तहजीबों और सकाफ़तों के अमीन मकली कब्रिस्तान को देखने के लिए हर साल हज़ारों सयाह आते हैं। दौरे हाजिर में हॉकी के मैदान में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी काबिल ज़िक्र नहीं है, लेकिन दोस्तों हकीकत यह है कि माजी में कौमी टीम ने इस खेल में राज किया है और सबसे ज़्यादा आलमी मुकाबले जीतने का एजाज़ भी इसी टीम के पास है। पाकिस्तान अब तक 4 हॉकी वर्ल्ड कप जीतकर दुनिया में पहले नंबर पर है। इसके बाद हॉलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने 3 बार आलमी मुकाबले जीते हैं। जर्मनी ने 2, बेल्जियम और भारत ने एक बार आलमी मुकाबले अपने नाम किए हैं। डॉल्फिन्स की एक ऐसी किस्म है जो सिर्फ दरिया सिंध में पाई जाती है, जिसे नाबीना डॉल्फिन कहते हैं। मुकामी ज़ुबान में इसे भुल्लन कहा जाता है। 19वीं सदी तक भुल्लन 3000 किलोमीटर तवील दरिया सिंध में हर जगह मौजूद थी, लेकिन डैम्स और बैराजों की तामीर की बदौलत पानी की कमी के सबब अब ये सिर्फ दरिया के 1300 किलोमीटर यानी जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में ही पाई जाती है। दरिया सिंध में पाई जाने वाली डॉल्फिन की यह किस्म बुनियादी तौर पर नाबीना होती है, लेकिन यह रोशनी और आवाज़ के ज़रिए अपने रास्ते और शिकार का इंतखाब करती है। हुकूमत की अदम तवज्जोही और कुछ लोगों में इस हवाले से शऊर की कमी की वजह से इनकी तादाद कम हो रही है। यही वजह है कि जंगली हयात के आलमी इदारे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ने इसे तेज़ी से मादूम होने वाले जानवरों की फहरिस्त में शामिल कर रखा है। पाकिस्तान में मौजूद छांगा मांगा दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई जंगल करार दिया जाता है। इसे दुनिया के कदीम तरीन हाथ से लगाए गए जंगलात में से भी एक के नाम से जाना जाता है। जंगलात में शजरकारी का आगाज़ 1866 में हुआ। बरतानवी दौरे हुकूमत में बनाए जाने वाले इस मसनूई जंगल का मकसद उस वक्त के स्टीम इंजन्स को लकड़ी फराहम करना था। ग्वादर की बंदरगाह दुनिया की सबसे गहरी बंदरगाह है, जो पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में बहिरा अरब पर वाक़या है। इस बंदरगाह की एक अहम तरीन खासियत यह है कि यहाँ का पानी गर्म है। यही वजह है कि कुदरती सलाहियत के बायस चीन के अलावा बहुत से ममालिक इस बंदरगाह पर सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी दिखा चुके हैं। ग्वादर बंदरगाह पर पाक चीन इक्तसादी राहदारी के तहत बनने वाले बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर दुनिया के सबसे बड़े मुसाफिर बरदार तैयारे A380 के उतरने की सहूलत भी मौजूद होगी, जो कि एक मुनफरिद एजाज़ है। बुलंद तरीन पहाड़ों और दुश्वार गुजार रास्तों पर तामीर होने वाले कराक्रम हाईवे को दुनिया की सबसे तवील पुख्ता सड़क होने का एजाज़ हासिल है। 8वां अजूबा कहलाए जाने वाली कराक्रम हाईवे पाकिस्तान से चीन तक फैली हुई है। स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम MM आलम पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका हवाबाज थे। MM आलम को 1965 की जंग के हवाले से हमेशा याद रखा जाएगा, जब उन्होंने 1 मिनट से भी कम वक्त में भारत के 5 हंटर जंगी तैयारे मार गिराने का दावा किया और इसके बायस उन्हें बहुत शोहरत मिली। MM आलम का ये कारनामा न सिर्फ पाक फ़िज़ाइया की तारीख में एक सुनहरा बाब समझा जाता है, बल्कि जंगी हवाबाजी की तारीख का भी एक रिकॉर्ड है। उनकी बहादुरी को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारे जुर्रत से भी नवाजा था। याद रहे कि ये रिकॉर्ड आलमी रिकॉर्ड्स में शामिल नहीं है। 28 मई 1998 की तारीख
اس لحاظ سے یادگار ہے کہ اس روز پاکستان نے ایٹم بم کے اولین تجرباتی دھماکے کیے تھے اور یوں پاکستان ایٹمی طاقت کا حامل عالم اسلام کا پہلا ملک بنا تھا، جبکہ دنیا بھر میں پاکستان وہ 7واں ملک ہے جس کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ لیکن دوستو، پاکستان نے ایٹمی توانائی پر سنجیدہ پیش رفت 1960 کے عشرے سے ہی شروع کر دی تھی۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت عالم اسلام کا پہلا ایٹمی بجلی گھر تھا، کراچی نیوکلیر پاور پلانٹ، جس کا افتتاح 1972 میں اس وقت کے صدر پاکستان ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا۔ اس ایٹمی بجلی گھر کی ٹیکنالوجی کینیڈا سے حاصل کی گئی تھی، جبکہ تکنیکی طور پر یہ پریشرائزڈ ہیوی واٹر ری ایکٹر شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز کی بات یہ بھی ہے کہ وہ عالمی ایجنسی برائے ایٹمی توانائی IAEA کے بورڈ آف گورنر کا بانی رکن بھی ہے۔ 29 جولائی 1957 میں ایٹمی توانائی کے پرامن استعمال کے لیے عالمی ایجنسی برائے ایٹمی توانائی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کے قیام سے متعلق دستاویز کی توثیق 56 ممالک نے کی تھی اور وہ سب کے سب اس عالمی ادارے کے بانی ارکان قرار پائے، لیکن پاکستان ان ممتاز ممالک میں شامل تھا جو اس کے بورڈ آف گورنرز کے بانی ارکان بنے تھے۔ دوستو، پاکستان کے بارے میں یہ دلچسپ حقائق آپ کو کیسے لگے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، ہم آپ کے کمنٹس پڑھتے ہیں۔